ایک دن میاں وہمی نے اپنی کثیر رقم ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا۔ انہیں یہ خیال سوجھا کہ شہر میں ایک اچھا خاصا جنرل اسٹور بنایا جائے۔ انہوں نے شہر کے ایک بڑے چوک پر دکان کرائے پر حاصل کی اور سامان خریدنے مارکیٹ کا رخ کیا۔ میاں وہمی نے ہر چیز وافر مقدار میں خرید لی۔ اب کیا تھا، دکان کی جگہ کم پڑ گئی اور انہیں ایک اور دکان کرائے پر خریدنا پڑی، لیکن یہ دکان پہلی دکان سے کچھ فاصلے پر تھی۔ میاں وہمی صبح سویرے دونوں دکانیں کھول لیتے۔ یہ ایک آدمی کے لیے بیک وقت دونوں دکانوں پر کام چلانا کتنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میاں وہمی اس وہم کا شکار تھے کہ اگر کسی اور بندے کو تنخواہ پر رکھ بھی لیا جائے تو اس کا کیا اعتبار۔ ایک دن ایک گاہک ٹوتھ پیسٹ اور بجلی کا بلب خریدنے کے لیے میاں وہمی کے دکان پر آیا۔ میاں وہمی نے اسے ٹوتھ پیسٹ تو دے دیا، لیکن بلب دوسری دکان پر پڑا تھا۔ اب میاں وہمی گاہک کو اپنے ساتھ لے کر دوسری دکان پر چل دیے اور پہلی دکان کھلی چھوڑ دی۔ گاہک کو فارغ کر کے میاں وہمی سامان کو ترتیب دینے لگ گئے۔ وہ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد پہلی دکان پر واپس آئے تو یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے کہ وہاں کسی چیز کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ دراصل کچھ شرپسندوں نے دن دہاڑے ہی میاں وہمی کی دکان کو لوٹ لیا تھا۔ میاں وہمی یہ سمجھے کہ شاید وہ بھولے سے کسی اور دکان پر آ گئے ہیں، کیونکہ ان کی دکان کافی بھری ہوئی تھی۔ اب لگے میاں وہمی شہر بھر میں اپنی دکان تلاش کرنے، کبھی ایک دکان تو کبھی دوسری دکان، کبھی کسی سے پوچھتے کبھی کسی سے۔ بالآخر ایک جنرل اسٹور میں داخل ہوئے اور اس کے مالک سے جھگڑنے لگے کہ یہ تو میری دکان ہے، دیکھو یہ ٹوتھ پیسٹ، یہ کریمیں، یہ جرابیں، یہ بچوں کے سوٹ، یہ سب میں نے خریدے ہیں۔ لوگوں نے میاں وہمی کو بہت سمجھایا کہ ایسا سامان کسی اور کے پاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے وہم پر جمے رہے اور جھگڑا کرتے کرتے شام ہو گئی۔ کچھ دکانداروں نے آ کر میاں وہمی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا تو ان کی عقل میں بات آ گئی۔ اب وہ دوسری دکان پر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا۔ اب لگے وہ سٹپٹانے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ میاں وہمی نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ سامان خریدا، لیکن تھوڑا سا۔ اب انہوں نے ایک ہی دکان پر اکتفا کرنے کا سوچا۔ میاں وہمی اب خوش تھے کہ چلو دو دکانوں کے بکھیڑے سے تو جان چھوٹی، لیکن ان کی اپنے وہم سے جان نہ چھوٹ سکی۔ جب بھی کوئی گاہک آتا تو وہ بار بار دی ہوئی رقم گنتے، جس سے گاہک کا کافی وقت ضائع ہو جاتا۔ ایک دن میاں وہمی کو شک پڑا کہ گاہک کا دیا ہوا نوٹ جعلی ہے۔ اب وہ نوٹ ہاتھ میں لیے مختلف دکانوں پر گئے، کبھی کسی کو دکھاتے تو کبھی کسی کو، کبھی کہتے کہ یہ نوٹ جعلی ہے کیونکہ اس میں قائد اعظم کی تصویر واضح نہیں ہے، اس تصویر میں جناح صاحب کی کیپ ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، اس میں کوٹ کا رنگ ذرا مدھم سا ہے، اس نوٹ کا کاغذ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ گاہک میاں وہمی کی ان حرکتوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے دوسری دکانوں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ میاں وہمی اب سارا دن اپنی دکان پر مکھیاں مارتے رہتے۔ اگر کوئی اکا دکا گاہک بھولے سے آ جاتا تو وہ آئندہ کے لیے ان کے پاس آنے سے توبہ ہی کر لیتا۔ میاں وہمی نے اپنی دکان چلانے کا یہ منصوبہ سوچا کہ گاہکوں کو لمبے ادھار پر چیزیں فروخت کر دی جائیں۔ اب میاں وہمی کی دکان پر سخت بھیڑ رہنے لگی اور وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے کہ ان کی دکان کافی چل رہی ہے۔ وہ یہ سوچ کر بہت محظوظ ہوتے کہ اب تو شام تک گاہکوں کا رش ہی ختم نہیں ہوتا، لیکن گاہک تو میاں وہمی کو ایک نہایت ہی وہمی قسم کا انسان سمجھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ کم و بیش 2 ہفتوں میں ہی ان کی دکان ختم ہو گئی اور اب ان کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ مزید سامان خرید سکیں۔ انہوں نے دکان کو تالا لگایا اور گاہکوں کے گھر جا کر رقم کا مطالبہ کرنے لگے، لیکن کوئی کہتا کہ میاں صاحب آپ نے تو 1 ماہ کے ادھار پر چیزیں دی ہوئی تھیں، کوئی کہتا کہ 2 ماہ کے ادھار پر چیزیں دی ہیں۔ ان کا کوئی بس نہ چل رہا تھا۔ آخر انہیں یہ یاد آیا کہ ایک گاہک نے ان سے اکٹھا 10,000 کا سامان خریدا ہے اور کل رقم کی ادائیگی کا وعدہ کیا تھا۔ میاں وہمی دفعتاً اس کے گھر پہنچ گئے اور اس کا وعدہ یاد دلایا، لیکن گاہک نے یہ کہتے ہوئے پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ میاں صاحب میں نے کل کا وعدہ کیا تھا، لیکن کل تو کل ہے نا۔ میاں وہمی نے فوراً اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا ہاں بھائی
कल तो कल ही है, मैं कल ही आ जाऊंगा। मियाँ वहमी यहाँ भी अपने वहम का शिकार हो गए और ये भूल गए कि कल तो कल भी ना आएगा। वो जब भी ग्राहक के पास जाते तो वो भी यही कहता कि मैंने तो कल का वादा किया है, आप आज ही आ गए हैं। मियाँ वहमी उससे मुआजरत करते और कल आने का कहकर वापस आ जाते। मियाँ वहमी ने उस कल की तलाश में कोई 2 माह गुजार दिए। वो रोज अपने पुराने ग्राहक के पास जाते और नाकाम ही वापस लौटते। मियाँ वहमी अब इस वहम का शिकार हो गए कि अगर एक ग्राहक का कल अभी तक नहीं आ रहा तो बाकी ग्राहकों के 2-2 माह कब तक आएंगे। वो ये बात सोचकर बेफिक्र होकर घर बैठ गए कि जब कल आएगा तो पैसे भी मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारे हुक्मरानों का भी कुछ यही हाल है और वो उनका कल खत्म ही नहीं होता। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर ये मजेदार कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।